بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں کچھ لوگ دیکھنے کو ایسے بھی ملے ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، ان سے کبھی بھی رزق ختم ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پھر سے غریب ہو جاتے ہیں، رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں، رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان 5 ایسے گناہ ہیں جس کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پیش ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں لیتے ہیں اور دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں خطاب ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں ہے جتنا گناہ سود کا کاروبار کرنے والے کو ملتا ہے، جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسروں کو منافع رکھ کر دیتا ہے۔ رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانے کی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا، میں مکان کی تلاش کر رہا تھا۔ ایک شرابی میرے پاس آ کے کہنے لگا، حضرت فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے فلاں مکان خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا ہوں، اسی طرح میں آپ کا ہمسایہ بھی بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے نادان بندے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے، کیونکہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو سب سے زیادہ عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا اور وہ مکان مجھے مفت بھی ملے گا، تو پھر بھی میں ایسا مکان کبھی بھی نہیں خریدوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پہ الزام لگاؤ، تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، جو نماز ادا کرتی ہے، باپردہ ہے اور متقی ہے، جو لوگ ایسی عورت پہ تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف ہی نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی ہوئی ہے۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلاف بھی کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے شوہر کو 30 سال ہو گئے وصال کیے ہوئے، میں اس سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے،
میرے خواب میں آ کے مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو۔ ہر روز میرے خواب میں آ کے یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر کھود کر میرا چہرہ تو دیکھ لو اے عیسیٰ علیہ السلام۔ میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچ گئے جہاں اس کے بوڑھے خاوند کی قبر تھی۔ تو قبرستان میں جاتے ہی جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ تو بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ قبر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے رو رو کے دعا مانگی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بوڑھی عورت زور سے چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کے کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا؟ تو اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پہ تہمت لگاتا تھا، ان کا استعمال کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ روز محشر بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے بگاڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت پھیلاؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے گناہ چاہے آسمانوں اور زمینوں میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی کبھی بھی اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے۔ کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دکھ اور تکلیف دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق کو چھین لیتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف آخروی فلاح کا ضامن ہے بلکہ دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھی واضح اصول فراہم کرتا ہے۔ رزق، دولت اور خوشحالی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کے اعمال اور طرز زندگی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قرآن سنت میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو رزق میں کمی، معاشی تنگی اور غربت کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ مضمون انہی گناہوں کا تفصیلی جائزہ لے گا جو انسان کو فقر و فاقہ، تنگ دستی اور ذلت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کا ترک کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ترک نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کفر کے قریب قرار دیا۔ نماز چھوڑنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بلکہ اس کے اثرات دنیاوی زندگی میں بھی نمودار ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 2، حرام کمائی اور سود۔ حرام مال انسان کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے افراد وقتی طور پر مالدار نظر آ سکتے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ کلاش ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث سود کا ایک مفہوم درہم کھانا 36 زنا کرنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اسلام میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال پاک نہیں ہوتا اور اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن اور جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے والے افراد وقتی طور پر فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ ذلت اور فقر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے ان پر قحط اور مہنگائی مسلط کر دی جائے گی۔ ابن ماجہ۔ نمبر 5، ماں باپ کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور ایسا شخص زندگی میں کبھی خوشحال نہیں رہتا۔ حدیث، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان، عورت مرد کی شکل اختیار کرے اور حرام رشتوں سے تعلقات۔ زنا اور حرام رشتوں سے تعلق نہ صرف روحانی بیماری ہے بلکہ دنیاوی ذلت، غربت اور مصیبتوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ حدیث، زنا فقر اور محتاجی پیدا کرتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا، کاروبار میں جھوٹی قسم کھانا رزق کو تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث، جھوٹی قسم مال کو بیچ دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 8، سستی اور کاہلی۔ رزق کے دروازے محنت سے کھلتے ہیں، جو شخص سستی کا عادی ہو جائے اس پر غربت آ جاتی ہے۔ حدیث، اے اللہ میں سستی، بزدلی اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 9، ظلم اور خیانت۔ جو لوگ دوسرے کے حقوق پامال کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں ان کی کمائی میں بے برکتی آ جاتی ہے، ان کا انجام دنیا آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ ظالموں کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ نمبر 10، شکر ادا نہ کرنا۔ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا ان کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسلام ہمیں نہ صرف عبادات کا سبق دیتا ہے بلکہ وہ ہماری معاشی زندگی کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ ان گناہوں سے بچنا صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں غربت، تنگ دستی اور ذلت سے بھی بچاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اعمال کا محاسبہ کریں، توبہ کریں اور رزق حلال کے لیے محنت کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا شخص کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔